الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ سورہ حجرات کی 29 نمبر کی آیت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ انکار کرنے والوں پر بہت سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ان کو تم دیکھو گے رکوع سجدے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں. ان کی پہچان ان کی پیشانیوں پر سجدے کے اثر کے نشان ہیں. ان کے یہ اوصاف اور مثال توریت اور انجیل میں بھی ہیں. گویا کہ ایک کھیتی ہے جس میں پہلے زمین سے ایک باریک سوئی نکلی، پھر اللہ نے اس کو مضبوط کیا، پھر یہ جڑ پکڑ کر موٹی ہو گئی، پھر اپنی ڈنٹل پر سیدھی کھڑی ہو گئی. کھیتی کرنے والوں کو بڑا بھلا لگا، ان کا دل خوش ہوا، اور انکار کرنے والوں کو غصہ آ گیا اور بہت جھنجھلائے وہ لوگ. اللہ کا وعدہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا ہے. یہ مذکورہ جو آیت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کچھ صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. اور سورہ حجرات کی اگر آیت لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا تھا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. یہ دونوں آیتیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور ان کی عظمت کے سلسلے میں وارد ہوئی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابوں کے ساتھ میں ان کتابوں کے عملی نمونے، ان کتابوں میں اللہ کی رہنمائی کے سلسلے میں جو احکامات ہیں ان پر کس طرح عمل کیا جائے، عملی طور پہ پریکٹیکل، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے کس طرح رکا جا سکتا ہے، کس حد تک رکا جا سکتا ہے.
اس کے عملی نمونے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی شکل میں دنیا میں مبعوث فرمائے، بھیجے کہ دنیا انسانیت کو بتاؤ جا کر کہ اللہ کی مرضی والے اعمال کیا ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیا ہیں، عملی شکل میں۔ وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ پھر انسانی آبادی پھیلی، اس میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا نام کے ساتھ، اور ایک آیت میں اللہ نے تمام نبیوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ کئی انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے قرآن مجید میں بیان کیے، اور کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے ہیں، قرآن مجید میں منشن نہیں ہے۔ لیکن مومنوں کو، مسلمانوں کو خاص حکم ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ہم نے تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے طور پر تسلیم کر لیا، مان لیا، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی ایک نبی کے انکار کے ساتھ ہم مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشن کو قیامت تک جاری رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے آپ کو ایک جماعت عطا فرمائی، خاص آپ کو، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت ہمارے لیے کس حد تک ہے یا کیسی ہے؟ صحابہ کی جماعت کیا ہے، کون ہے وہ؟ اگر اس کو مختصر میں کہا جائے تو صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطہ ہے، کہ اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے اگر نکال دیا جائے تو دین کی جو شکل ہمارے پاس جو موجود ہے وہ خود جو ہے دھندلی ہو جائے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ قرآن مجید کو ہم تک پہنچانے کے لیے کئی صحابہ کرام نے اپنی جانوں تک کو شہید کروا دیا۔ وہ بیر معونہ کا جو واقعہ ہے، 70 سے زیادہ صحابہ اس میں شہید ہو گئے، دھوکے سے لے کر کے گئے لوگ ان کو کہ ہمارے ہاں لوگ اسلام قبول کر لیے ہوئے، ان کو اسلام سمجھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے۔ 70 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے پاس کہ جاؤ ان کو قرآن سکھاؤ، دین سمجھاؤ۔ وہ 70 صحابہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں قرآن کو جنہوں نے سیکھا تھا، اسی کی نتیجے میں 1 مہینے تک آپ علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے فجر کی نماز میں۔ تو بہرکیف کافی قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ تو آج کے خطبے میں ہمیں کچھ وہ چیزوں پہ تھوڑا سا غور فکر کرنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، تمام صحابہ، ان کی تعداد جتنی بھی ہو، کم و بیش 1,00,000 سوا لاکھ جتنی بھی تعداد ہے ان کی،
یہ تمام کے تمام صحابہ اس زمین پر اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے۔ جس طرح اللہ نے نبیوں کو منتخب کیا اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ یہ صحابہ کی جماعت اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ گروپ ہے، اللہ کی طرف سے منتخب جماعت ہے یہ صحابہ کی جماعت۔ اس لیے صحابہ کی زندگی کو بھی ہمیں جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ کا انتخاب ہے اس زمین پر صحابہ۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ کی طرف سے احسان کا وعدہ ہے صحابہ کے بارے میں، ہر ایک سے۔ دوسری چیز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ جماعت اور گروہ اور وہ ٹیم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ 23 سال تک جو آپ علیہ السلام نے جو محنت کی، دعوت و تبلیغ کی قرآن کے ذریعے، اس کے نتیجے میں جو ٹیم تیار ہوئی اس کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کا کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں تیار کیا ہو، اپنے تربیت میں ان کو ٹرین کیا ہو صحابہ کو۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اس لیے صحابہ سے ہمارے تعلق اور ہمارے محبت اور ہماری اتباع کا تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ موجودہ دور میں بہت سارے فتنے دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک فتنہ جو ہے وہ ہے صحابہ کی اتباع سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ نعوذ باللہ، صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست حدیث سے سمجھیں گے، براہ راست رسول سے سمجھیں گے، براہ راست قرآن سے سمجھیں گے۔ یہ قرآن پہنچا ہی ہے صحابہ کے واسطے سے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس اکیڈمی کے ہیڈ اور چیف ہیں، جس اکیڈمی اور جس جماعت کے سپرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جو موجودہ شکل میں جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو اکٹھا کرنے والے۔ تو یہ قرآن خود آج جس شکل میں موجود ہے وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ امت پر صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ صحابہ کو بیچ میں سے نکال کر کے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں آ سکتے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی وہ قوم، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی مختلف، ہر آدمی اپنی ایک چیز لے کر کے سمجھے گا کہ میں حق پر ہوں، میں گویا کہ وہ فرقہ اور وہ جماعت ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائفۃ منصورہ، اللہ کی طرف سے نصرت کی ہوئی جماعت، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ جماعت۔ ہر فرقہ کلہم انہم حق، وہ 73 میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ ہم حق پر ہیں،
صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ پھر کون حق پر ہوگا، حق پر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ اور وہ راستہ، وہ زندگی گزارنے کا نہج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، اس راستے کی جو پیروی کرے گا وہ نجات پانے والا طبقہ ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس طریقے پر کی جائے گی جس طریقے پر صحابہ نے کر کے بتایا ہے۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے بطور معیار اور کسوٹی کے بیان کیا قرآن مجید میں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے صحابہ، رسول کے میرے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب اپنے صحابہ سے کہیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کا ایمان آپ کے ان صحابہ سے اگر میچ ہوتا ہے تو وہ ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، وہ ایمان انہیں ہدایت پر لانے والا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت۔ بہت ضروری ہے ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے واقف ہونا، بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ یہاں پر بھی ایک تاریخ اسلام کا ایک سلسلہ چل رہا ہے روزانہ عشاء کے بعد، اس کو اور آرگنائز طریقے سے ہماری نئی نسلوں تک وہ تاریخ اور ان کی سیرت پہنچانا بہت ضروری ہے صحابہ کی۔ کیوں؟ اگلی وجہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا ماڈل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کیا تھے، ذرا آپ ان کو ایکسپلین کیجئے، بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے اور کیا تھے۔ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنا بہترین ان سے سوال کے انداز میں ان کو ایک بات کی گویا کہ خبر دی، اما قرأتم القرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ تو ہاں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ کی پریکٹیکل لائف کیا تھی، آپ کی عملی زندگی کیا تھی، وہ وہی تھی جو تم قرآن میں پڑھتے ہو۔ یعنی اگر قرآن کو اگر ایک جسم کی شکل دی جائے، قرآن کو اگر ایک جسم کے اندر اگر ڈھالا جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا۔ کیا کمبینیشن اور کیا تعلق بتایا ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیچ میں، تعلق کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کا کردار اور اخلاق کیسے تھے تو وہ صحابہ کو دیکھیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پہ فرمایا میرے صحابہ سے بغض نہ رکھنا، جو میرے صحابہ سے بغض اور عداوت رکھے گا وہ محمد الرسول اللہ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی جگہوں پہ آپ نے اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا، کسی کے بارے میں اپنے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالنا جو تمہاری آخرت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ واحد جماعت ہے دنیا میں، آسمان کے نیچے زمین پر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کی، جن کے بارے میں قرآن نے یہ رہتی دنیا تک کے لیے اعلان کر دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مکمل رضامندی کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کیا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت تک اور ابد الآباد دنیا تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ کے لیے وعدہ ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی اتنی اہمیت اور فضیلت جو واقع ہوئی احادیث میں، قرآن مجید کی آیات سے، اس کی چند عملی شکلیں بھی ہیں، اس کے کچھ مثالی ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ جو عمل انہوں نے کیا اللہ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو مثال بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، دو صحابہ رضی اللہ اجمعین، دو صحابہ ایک زمین کے مسئلے کو لے کر اللہ کے وسلم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد ان صحابہ نے اپنے سامنے بات رکھی، یہ زمین میری ہے، اس پر اونرشپ جو ہے میری ہے، یہ میرا حق ہے۔ تو دونوں کہہ رہے ہیں یہ زمین میری ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ زمین میری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں مکمل طور پر سنی، دونوں کے دلائل پوری طور پر سنے، اور سننے کے بعد میں بہرحال فیصلہ تو ایک کے حق میں کرنا ہے، ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین جو ہے تمہاری ہے۔ لیکن فیصلہ سنانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو کہا کہ ایک جملہ سن لو میرا، بیٹھو، دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم دونوں لوگوں میں سے، ظاہر بات ہے ایک ہی آدمی حق پر ہوگا، ایک ہی آدمی صحیح بول رہا ہوگا، ایک زمین دو کی تو نہیں ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو آدمی حقیقت میں حقدار ہے اس زمین کا، اس کو اپنا مدعا رکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو اپنی بات صحیح طور پر پیش کرنے کا انداز نہ آتا ہو، تو اس نے تھوڑی بات کہہ دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور جو بندہ جس کی وہ زمین نہیں ہے، اس کو اپنی بات کو پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، اس کے پاس اس نے اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور میں انسان ہوں، میں اس بات سے متاثر ہو کے میں نے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، جبکہ حقیقت میں وہ زمین اس کی نہیں ہے، اور ظاہری ساری چیزیں دیکھ کر کے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جو مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو اگر ناحق میں نے اگر اس کے حق میں فیصلہ کیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا، ہاں میری زمین ہے، تو وہ سمجھ لے کہ میں نے اس کے لیے زمین کا فیصلہ نہیں کیا ہے، میں نے اس کے لیے جہنم کی آگ کے طوق کا فیصلہ کر دیا، اس کے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ سنا دیا میں نے۔ اب تم دیکھ لو، فیصلہ کر لو کہ کون حق پر تھا کون ناحق تھا۔ یہ اتنا جملہ انہوں نے سنا دونوں نے، اور انہوں نے کہا، دونوں روتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میرے بھائی کی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو واقعتاً اس زمین کے مالک تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں میرے بھائی کی ہے۔ دنیا میں جو ڈسپیوٹس جو دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، تکرار، جھگڑے، آج حق لینے کے جھگڑے ہیں، حق چھیننے کے جھگڑے ہیں، حق مانگنے کے جھگڑے ہیں، حق دینے کے جھگڑے نہیں ہیں ہمارے درمیان۔ حق دینے کے لیے اتنے ہم گویا کہ فکر مند نہیں ہیں جتنے صحابہ کرام تھے۔ ہم تو حق لینے کے لیے آج لڑ رہے جھگڑ رہے۔ اچھا لینے کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو ہمارا حق نہیں ہے اس کے جعلی کاغذات بنا کر کے وہ حق ہڑپ کرنے کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے۔ جائیے دیکھیے کورٹس میں جائیے، معلوم ہے یہ جگہ ہماری نہیں ہے، لیکن کاغذات بنا کر کے لے لیں گے ایک کسی اچھے قانون کے جاننے والے بندے کی مدد لے کر، اور کہتے بھی آپ اتنی سائن کر دیجئے باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نظام کچھ الٹ ہے، وہ تو فیصلہ ہو کر رہے گا قیامت کے دن۔ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناحق لی ہوگی، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ساتوں زمین کا طوق بنا کر گلے میں اس کے ڈال دیا جائے گا، اور آدم سے لے کے آخر انسان تک وہ طوق گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس حاضر ہو رہا ہوگا، اور پوری دنیا کو پتا چلے گا یہ ہے ایک بالش ناحق زمین ہڑپ کرنے والا۔ آج طاقت ہے، کر رہے ہیں، قیامت کے دن بتایا جائے گا ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی یہ معاملہ، مہمان نوازی، انہوں نے ایسی مہمان نوازی کی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو مثال بنا دیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، ایک مہمان آئے، اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں،
لیکن ان کی مہمان نوازی کرنے کا انتظام میرے پاس نہیں ہے آج۔ اندازہ لگائیے، وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے گھر میں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آج۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی صبر و شکر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کو تہجد میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حتی تورمت رجلا، آپ کے دونوں پیروں پہ ورم آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے کوئی بھول چوک مسٹیک ہو گئی تو اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جن کے گھر میں 2 چاند گزر رہے ہیں اور چولہا نہیں جل رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہم سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمت میں ڈوب کر اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیا ہی کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہماری ماں بہنیں اپنی زبان سے کہتی ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے کہ جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاتا ہوں اپنے گھر پہ مہمان۔ گھر پر آ کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ رسول کے مہمان ہیں، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھیے 2 بچے ہیں اپنے، وہ 2 بچوں کے لیے کچھ کھانا میں نے تیار کیا ہے، اگر مہمان نہ آتے تب بھی آپ کو اور مجھے بھوکا ہی سونا تھا آج۔ 2 بچوں کے لیے کھانا کھلانے کا کچھ انتظام میں نے کر رکھا ہے، وہی کھانا ہے۔ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ مہمان جو ہے رسول اللہ کے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو سلا دو بھوکا، کچھ بہلا پھسلا دینا کہ ابو کچھ لے کے آ رہے ہیں، کچھ بھی کر کے سلا دینا ان کو، اور وہ کھانا رسول کے مہمان کے لیے حاضر کرنا۔ اور اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں، کیا اپنے اور بچوں کے بھوکے رکھنے کی ترتیب صحابہ بتا رہے ہیں، معمولی نہیں ہے، ایسے ہی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب نہیں ملا ہے۔ کہا کہ وہ ہم جب کھانے کے لیے جب بیٹھیں گے مہمان کے ساتھ، میں بھی بیٹھوں گا، تو چراغ سیدھا کرنے کی بہانے سے تم چراغ کو جو ہے یہ کرنا اور بجھا دینا، تو میں صرف کھانے کی ایکٹنگ کروں گا اور رسول کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا۔ ایسے ہی کیا، کیا منظر ہوگا، وہ عرش سے رب دیکھ رہا ہوگا، کیا ہے یہ رسول کی محبت کا کی انتہا ہے۔ رسول کے مہمان کے لیے شوہر بھی، بیوی بھی، بچے بھی، ماں باپ بھی رات بھوکے رہے اور کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت نازل کی، یہ وہ لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کو ترجیح دینے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں صاحب، یہ ہے ان کی مثال۔ تجارت میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے انہوں نے کہا کہ گھوڑا خرید کر لے کر آؤ۔ وہ غلام نے گھوڑا خرید کر لے کر آئے، دیکھا انہوں نے تو گھوڑا جو ہے اعلیٰ نسل کا دکھ رہا ہے۔ تو کتنے درہم، کتنی قیمت میں لائے اس کو؟ تو 100 درہم میں لے کر آیا۔ بولے نہیں، یہ اس کے بیچنے والے کو جو ہے تھوڑا سا یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ 100 کا نہیں ہے، یہ زیادہ قیمت کا ہے، یہ تم کم قیمت میں لے کر آئے، چلو مجھے دکھاؤ کہاں سے لے کر آئے۔ صبح گئے، فجر کے وقت مارکیٹ پورا ڈھونڈتے رہے، کہاں تھا وہ بندہ، کہاں تھا۔ زوال کے وقت، ظہر کے وقت وہ بندہ ملا، وہاں ارے ان کے پاس سے میں نے گھوڑا خریدا، اس کے پاس گئے، بولے بھائی تجھے تیری چیز کی پرکھ نہیں ہے، تجھے یہ گھوڑا جو ہے 100 درہم کا نہیں ہے، 200 درہم کا ہے، یہ لے لو 100 درہم۔ ایسی تجارت دیکھی ہم نے، یہ ہے تجارت، یعنی لوگوں کی خیر خواہی کی مثال دیکھی ہم نے ایسی۔ اللہ نے یہ تجارت کو مثال اور نمونہ بنا دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صحابہ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنائیں۔ وہ با اصول لوگ تھے۔ دوسرا، شکایت اور اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے لوگ تھے۔ یہ سورہ فتح میں جو رحماء بینہم، شکایت اور اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ہمیشہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زندگی گزارنے والے، اور اخیر میں یہ تمام اعمال کے بعد اللہ کے پاس اپنے عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہنے والے لوگ تھے۔ عمل کر کے اترانا یہ صحابہ کی فطرت نہیں تھی،
عمل کر کے اس عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہنا، یہ ہے صحابہ کی صفات۔ ان صفات کی وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کی شکل میں جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ان کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا، ضرورت ہے کہ ہم ان صحابہ کی زندگی کو بھی جانے، پڑھے، سمجھے۔ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ محرم کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ صرف ایک واقعے کے طور پہ ہم کو یاد ہے، وہ واقعہ کربلا۔ اب وہ موقع نہیں ہے کبھی اگلا جمعہ رہا تو اس پہ تھوڑی بات کرنی ہے ہمیں، وہ اسی وجہ سے یاد رہا ہم کو، جبکہ ایک محرم شہادت عمر رضی اللہ عنہ کا دن ہے، وہ یاد نہیں رہا ہم کو۔ اس مہینے میں کئی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن وہ یاد نہیں رہی ہمیں۔ ایک لے دے کے ایک بات یاد رہی، شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ ضرور وہ اس چیز کے لائق اور قابل ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، لیکن اس کے پردے میں جو صحابہ کی زندگی کو چھپایا جا رہا ہے یا ہم بھول رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، مدارس میں، دینی مکاتب میں صحابہ کرام کے سلسلے میں کم از کم کوئز کمپٹیشن تو ہونا چاہیے، سیرت خلفاء راشدین کے اوپر لیکچرز ہونے چاہیے۔ ہمارے بچوں کو 4 خلفاء کے سیکوینس کے ساتھ نام تک نہیں معلوم ہے۔ جب نام نہیں معلوم ہے تو ان کا کردار پتا ہوگا، جب کردار نہیں معلوم ہوگا تو اس کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرے آپ کو مجھے ان پاک باز ہستیوں کی، صحابہ کرام کی زندگیوں کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔